شہید الشہداء حضرت امام حسین کی ذات کے انگنت پہلو ہیں۔ آپ کی شخصیت میں ایسے ایسے رنگ موجود ہیں جن کا احاطہ مورخین 1400 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا۔ آپ 10 محرم کے دن ہی کو لے لیجئے۔ یہ دن آپ کی شہادت سے قبل مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت 10 محرم کو تخلیق کی تھی۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے بھی 10 محرم کو آنکھ کھولی تھی۔ 10 محرم وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کی توبہ قبول کی تھی۔ اس دن حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ اس دن حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی۔ اسی دن فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہوا تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے تھے۔ اسی دن حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب کو بینائی لوٹائی گئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اور اسی دن حضرت عیسیٰ دنیا سے زندہ اٹھائے گئے تھے۔ غرض کائنات کے بڑے فیصلے 10 محرم کو ہوئے تھے، لیکن پھر حضرت امام حسین نے 10 محرم کو شہادت قبول فرما کر اس دن کا حوالہ بدل دیا اور 10 اکتوبر سن 680 اور 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد 10 محرم حضرت امام حسین کا دن ہو گیا۔ چنانچہ آج نیوزی لینڈ سے لے کر سائبیریا تک، کربلا سے لے کر آئس لینڈ تک اور نیپلز کے ساحلوں سے لے کر ایلس لینڈ اور انٹارکٹیکا سے لے کر جمیکا تک پوری دنیا 10 محرم کو حضرت امام حسین کا دن سمجھتی ہے۔ یہ انسانی کیلنڈر کا وہ واحد دن ہے جس روز دنیا کی ہوائیں، فضائیں، لہریں، خوشبوئیں اور کرنیں تک مغموم ہو جاتی ہیں۔ جس دن پانی کا ایک ایک قطرہ، خوشبو کی ایک ایک لہر، آسمان کی ایک ایک پرت اور ریت کا ایک ایک ذرہ اداس ہو جاتا ہے۔ جس دن ہوا کی آنکھوں میں آنسو، بادلوں کے دل میں ٹیس، زمین کے جگر میں خراش اور آسمان کے ضمیر پر درد جاگ اٹھتا ہے اور کائنات کے آخری سرے تک درد کی شام غریباں بچھ جاتی ہے۔ یہ دن کیلنڈر کے 360 دنوں کا نوحہ، چیخ اور سسکی ہے اور اس دن دنیا کی ہر تخلیق، سارے حیوانات، نباتات اور جماعتات دکھ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ دن حقیقتاً حضرت امام حسین کا دن ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت امام حسین کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کے صدقے 10 محرم کے سارے حوالے تبدیل ہو گئے؟ جس نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دن کی وراثت بدل دی۔ کیا وہ کارنامہ آپ اور آپ کے صاحبزادوں، آپ کے خاندان اور کنبہ رسول کی شہادت تھا؟ ہاں، یقیناً آپ کی شہادت نے تاریخ اسلام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، مگر 10 محرم کے پلو میں اس کے علاوہ بھی بے شمار زاویے پوشیدہ ہیں اور ان زاویوں میں سے ایک زاویہ اسلام کی اسپرٹ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب تھا اور ہے جس نے برائی کے خلاف جد و جہد کو جہاد کا نام دیا تھا، جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا، برائی کو ہاتھ سے روکو،
ना रोक सको तो इसे मुंह से बुरा भला कहो, ना कह सको तो दिल में इसकी मुजम्मत करो, लेकिन ये ईमान का कम तरीन दर्जा है। ये दुनिया का वाहिद मजहब था जिसने तादाद की बजाय जज्बे को फौकियत दी और जिसने नियत को वसीला पर अहमियत दी। ये वो मजहब था जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि तुम्हारे पास अगर तलवारें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर तरकश नहीं है, तीर भाले और नेज़े नहीं हैं, तुम्हारे पास घोड़े ऊंट और खच्चर नहीं हैं, तुम नंगे पांव भूखे पेट और बेछत हो, और अगर तुम तादाद में भी कम हो तो भी कोई परवाह नहीं, बस तुम अल्लाह के नाम पर बदर के मैदान में पहुंचो, अल्लाह के हजूर दुआ करो और दीन के दुश्मनों से भिड़ जाओ, अल्लाह की नुसरत तुम्हारी तलाश में निकल खड़ी होगी। और ये दुनिया का वाहिद मजहब था जिसने कहा था कलमा पढ़ने से लोगों का दिल मुसलमान नहीं होता, नमाज पढ़ने, रोजा रखने और हज करने वाले लोग भी फिरौन, शदाद और नमरूद हो सकते हैं, और तुम पर इन लोगों के खिलाफ भी इतना ही जिहाद फर्ज है जितना काफिरों, मुशरिकों और अल्लाह के दुश्मनों से फर्ज है। जिसने कहा था तुम सिर्फ उस शख्स की इमारत तस्लीम करो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रूगिरदानी ना करे, जो इसके दीन में जाती अना, जिद और तकब्बुर की मिलावट ना करे, और जो अल्लाह के अहकामात में नजरिया ज़रूरत की आमेज़श ना करे। और सैयदुल शुहदा इस्लाम के इस नजरिए, इस फिक्र और फलसफे के इमाम थे, और इन्होंने इस्लाम की स्पिरिट पर अमल करते हुए कलमा गो आमरीयत के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया। इन्होंने ये भी साबित कर दिया इस्लाम में तादाद की कोई हैसियत नहीं होती। आपने ये भी साबित कर दिया इस्लाम में दुनियावी कामयाबी अहमियत नहीं रखती, और आपने साबित कर दिया इस्लाम कौल और इकरार का मजहब है, और इसमें जब किसी से वादा कर लिया जाए तो इस पर कायम रहते हैं, खा कूफा के सारे शहरी कूफी साबित क्यों ना हो जाएं। आपने साबित कर दिया इस्लाम में करबला में दाखिल होने के हजारों दरवाजे हैं, लेकिन इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, और इस्लाम में शहादत सबसे बड़ा एजाज होती है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है आज इस वक्त गजा में 21वीं सदी का करबला बरपा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वालों पर इसराइल के मिसाइल बारिश की तरह बरस रहे हैं, शहर के अंदर बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और इस्राएली टैंक जिंदा इंसानों का कीमा बनाकर जा रहे हैं, और अमेरिका और यूरोप इस जुल्म पर न सिर्फ तालियां बजा रहे हैं बल्कि वो इस्राएली जहरियत को दुरुस्त भी करार दे रहे हैं, और पूरा आलम इस्लाम इस जुल्म पर कूफा बनकर खामोश बैठा है। आप याद कीजिए 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब करबला में नवासे रसूल का सर कलम किया जा रहा था, जब आपका सरे मुबारक शिमर ने नेज़े पर टांक दिया था, जब शोहदाए करबला की नाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, और जब अहले बैत के खैमों को आग लगाई जा रही थी, और वो बीबियां जिनके चेहरों तक पहुंचकर सूरज की किरणें भी पर्दा कर लेती थी, और हवा इन्हें छूने से पहले 1000 बार आबे ज़मज़म से गुस्ल करती थी, वो बीबियां जब नंगे सर नंगे पांव खैमे से बाहर निकली तो उस वक्त कूफा के लोग क्या कर रहे थे? ये बदबख्त लोग उस वक्त खिलाफत का जश्न मना रहे थे। कूफियों ने उस वक्त अपने घरों में चरागां किया हुआ था और देगें चढ़ाकर बैठे थे, और आज 1350 साल बाद भी वही मंजर है।
غزہ کی گلیوں میں سینکڑوں فلسطینی بچوں کی نعشیں پڑی ہیں۔ اسرائیلی ٹینک عفت مآب بچیوں کی نعشوں کو کچل رہے ہیں اور فلسطینی مسلمان یا اللہ مدد یا رسول مدد کے نعرے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن 62 اسلامی ملک کوفہ بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ بے حسی اور بے بسی ملاحظہ کیجئے۔ غزہ کی پٹی کے گرد 22 ارب ملک ہیں اور ان 22 ارب ملکوں کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج تک کی توفیق نہیں ہوئی۔ غزہ میں 24 گھنٹے موت اتر رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ ہماری اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم نے حضرت امام حسین کے فلسفے، ان کی فکر اور ان کی جد و جہد کو فراموش کر دیا۔ کیا ہم فلسطینی مسلمانوں کی نعشیں دیکھ کر بھی فکر حسین کے وارث کہلانے کے قابل ہیں؟ حضرت امام حسین ایک جد و جہد کا نام ہے۔ وہ ایمان، جرت اور جہاد کی عملی شکل ہیں۔ اگر دنیا میں حضرت امام حسین نہ ہوتے، اگر وہ کرب و بلا میں اپنے خاندان کی قربانی نہ دیتے، تو شاید دنیا میں کوئی شخص برائی کے خلاف اکیلا کھڑا ہونے کی جرت نہ کرتا۔ یہ حضرت امام حسین کی قربانی تھی جس نے لوگوں کو لڑنے، ٹکرانے اور وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا، جس نے تاریخ عالم کو سمجھایا دنیا کی ہر شکست وقتی اور ہر فتح عارضی ہوتی ہے اور دنیا میں صرف سچ اور حق کو مستقل حیثیت حاصل ہے، جس نے اقوام عالم کو بتایا، اے نا سمجھ لوگو، حق کا ساتھ دو اور باطل سے ٹکرا جاؤ۔ لیکن ہم نے حضرت امام حسین کا یہ پیغام فراموش کر دیا۔ چنانچہ آج فلسطین کے مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ ہم روزانہ ٹیلی ویژن اسکرین پر انہیں جلتے اور مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہم دنیا کے 1.51 کروڑ مسلمان کوفی نہیں ہیں؟ اور کیا ایران سے لے کر مصر تک 62 اسلامی ملک کوفہ نہیں ہے؟ کیا ہماری خاموشی یہ ثابت نہیں کرتی ہم فکر حسین کے وارث نہیں بلکہ ہم شمر کے نظریاتی بھائی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تھا، ظلم پر خاموشی ظالم کا ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے، اور ہم سب ظالموں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم حضرت امام حسین کا نام تک لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ حسین تا حسین ہے، نبی کا نور